تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مؤمن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء کرام، سرداران قوم، نوجوان دوستو، اس وقت امت مسلمہ جن غلط فہمیوں کا شکار ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دماغوں کی اس خیال کی تردید کی ہے تاکہ ہم اپنی غفلت سے باز آ جائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اور 112 میں نے تلاوت کی. وہ غفلت کیا ہے؟ اہل کتاب جن کے پاس تورات، زبور، انجیل موجود تھی، ایک. اہل کتاب وہ جن کے پاس صحائف، چھوٹی چھوٹی کتابیں. آسمان سے کل کتنی کتابیں آئی؟ 104. کتنی آئی؟ 104. 4 بڑی کتابیں، 100 صحیفے. سبھی کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے کہ آسمانی کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ایسا نہیں ہے. آسمانی کل کتابیں 104 ہیں. قرآن مجید یوں کہتا ہے، اللہ کا کلام جو قیامت تک کی آنے والی ساری مخلوقات کی رہبری کے لیے آیا ہے. یہ بھی دماغ سے نکال دیں کہ صرف انسانوں کی رہبری، ساری مخلوق کی رہبری کے لیے آیا ہے. وہ کلام مجید آج کے دور میں مسلمانوں کے دماغ سے غلط فہمی دور کرنے کے لیے اہل کتاب کی ایک بات کو نقل کرتا ہے کہ اہل کتاب کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم لوگ تو نبیوں کی اولاد ہے. ہم تو کس کی ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کے خادم ہیں، نبیوں کے ساتھ رہنے والے، ساتھ دینے والے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں. ہم نے نبی کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر الگ الگ الفاظ سے دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا دیا جو آج کا مسلمان، میں بھی، آپ بھی، سب اس میں شامل۔ اس لیے پہلے تو نیت کر لیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلام اللہ کی رہبری کے مطابق عمل میں لانے کا پابند بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ بات کرنے والا تو ایک پیغام پہنچانے والا، ایک ٹپالی ہے، ایک خط پہنچانے والا، ایک جو ہے ڈاکیا ہے جو اب تک بات پہنچا دیتا ہے، نقل کرنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اہل کتاب نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کو مان لیا، بس اب جنت ہماری، ہم جنت کے جاگیردار، جنت ہماری، پھر چاہے ہم اپنی مرضی کا جیے، چاہے اپنی نفسانی خواہشات کا جیے، چاہے شیطان کا اتباع کریں۔ یہاں ایک بات ذہن میں آپ کی توجہ سے اور آئی، سورہ اعراف آیت نمبر غالباً 174 یا 75، ایک بڑے عالم بنی اسرائیل کا واقعہ نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر شیطان نے حملہ کب کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ یہ تھا کون؟ اس کا نام ہے بلعم بن باعورہ۔ بلعم بن باعورہ کا واقعہ سورہ اعراف میں ہے۔ اس کے پاس بڑا علم تھا، علم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جب اس نے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی پیسوں کے پیچھے، دنیا کی دولت کے پیچھے، اور جو وہ قوم جبارین ایک ہدیہ لے کر آئی، سونے چاندی کے زیورات لے کر آئی، تو بیوی کے کہنے پر وہ اس کی لالچ میں آ گیا، تو اس نے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، سلخ کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ سانپ اپنی کھال اتارتا ہے، سال میں ایک مرتبہ سانپ اپنی کھال اتارتا ہے، کھال اس کی حفاظت ہے، کھال اتنی باریک اور اتنی چکنی ہوتی ہے، وہ کسی بھی خاردار کانٹے والی جھاڑی سے گزرے تو اس کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچتی، زخمی نہیں ہوتا، لیکن وہ کھال اتار دے تو پھر وہ برہنہ ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جو علم، جو رہبری کلام اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، اسے جو علم ملا تھا، جب اس نے علم کی رہبری چھوڑ دی، علم کے مطابق عمل چھوڑ دیا، علم نے کہا تھا دنیا فانی آخرت باقی، علم نے کہا تھا مخلوق ناراض ہو کچھ نہیں ہوتا، خالق ناراض ہو سب کچھ ہو کر بھی برباد ہے، علم کا لبادہ چھوڑ دیا، اتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے لگ گیا، شکار بنا لیا۔ اہل کتاب نے جب آسمانی کتاب کی رہبری چھوڑی، اس کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جب اس کے مطابق اپنی زندگی کے کام کاج، اٹھنا بیٹھنا، چاہے جو بھی زندگی کے کام ہیں، جب آسمانی کتاب کے مطابق چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ خالی ان کی امیدیں ہیں، یہ خیالی پلاو ہے کہ جنت ہماری ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری سوچ اور غلط امیدیں ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ اللہ اہل کتاب سے کہتے ہیں امیدیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل کیا؟ دلیل کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ فرمایا اس دلیل کو، کبھی یوں کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کبھی یوں کہا آمنوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کبھی یوں کہا آمنوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ ہم ایمان مجمل بچپن میں سبھی پڑھے ہوں گے مکتب میں، ایمان مجمل
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ذات اور صفات کے ساتھ ہیں، اتنا ہی کافی ہے یا اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں ایمان مجمل کے خلاصے میں کہ یقین آدمی کو عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یقین ہے گاڑی میں پیٹرول ہے لیکن یہاں سے بھوج نہیں پہنچے گی تو یہاں سے بھوج جانے کا رکس نہیں کرتا، بلکہ پیٹرول پمپ پر پہنچ جاتا ہے، پیٹرول فل کراتا ہے، اس کے بعد بھوج کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، کہ یقین عمل پہ مجبور کرتا ہے۔ 10 مہمان آ رہے ہیں، پتہ ہے گھر میں گوشت جو ہے 5 کلو رکھا ہے، 250 گرام ہے، یقین ہے کہ 250 گرام آنے والے 10 مہمان کو کافی نہیں ہے، فوراً قصائی کے وہاں پہنچے گا، 1 کلو گوشت لائے گا۔ کہ یقین ہے کہ نماز چھوڑوں گا تو شیطان مجھ پہ حاوی ہوگا، یقین عمل ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو فرشتہ رحمت بھاگ جائے گا، یقین ہے کہ سود کھاؤں گا، اپنی جننے والی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ سے زیادہ بلاత్కాر کرنے سے بھی سخت گناہ ہے تو سود نہیں کھائے گا۔ یقین ہے تو آدمی گناہ سے بچے گا، یقین نہیں ہے تو آدمی زبان سے تو کہے گا، عمل نہیں کرے گا۔ عملی طور پر آج امت مسلمہ کلام اللہ سے متنفر بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں تو دلیل لے آؤ۔ دلیل بھی کیا، اللہ نے اچھی دلیل بیان کی۔ اور دنیا کیسی چیز ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ قسم اللہ کی، للفقر اخشى علیکم، دیکھیں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں میری بات نہیں ہے، میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے جسے میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اپنے اندر دیکھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے میرے آقا ابھی کسی امتی کو بٹھا کے کان پکڑ کے کہہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا آقا نے؟ فواللہ للفقر اخشى علیکم، مجھے میری امت پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ انہیں گھر کے اندر کھانے کو اناج نہیں ہوگا، انہیں خرچی کو پیسے نہیں ہوں گے، یہ ڈر نہیں ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر ایک آدمی کے پاس اپنی زندگی کے گزارے کا بہترین ثمرہ موجود ہے۔ پھر میرے آقا کس چیز کا ڈر ہے امت پر؟ وہ ڈر آج اوپن ہے، ظاہر ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے نہیں ہماری ذات میں موجود ہے۔ فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی مال و دولت، زیب و زینت، جاہ و حشم، دنیا کا جینا، دنیا کی زندگی کی طلب تمہارے اوپر اس طرح پھیل جائے گی، اور جب کوئی وبا پھیلتی ہے نا اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، ظاہر جسموں پر اور زندگی میں لائف میں ہوتی ہے۔ وبا پھیلتی ہے اس کا اثر دلوں پہ ہوتا ہے، آدمی چاہے زبان سے اظہار کرے میں نہیں ڈرتا، بجلی کڑک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، آدمی کہتا ہے پاں درجو نا، حالانکہ اس کے پیر کانپ رہے ہوتے۔ بازار میں کہیں حادثہ ہوا ہو اور وہاں سے خبر آئے کہ وہاں پہ کرفیو ہوا ہے، آدمی بہادری تو دکھاتا ہے لیکن ہمت نہیں کرتا باہر جانے کی، یہ عمل گواہی دیتا ہے کہ تجھ پر اثر ہے وہاں کا۔ اگر کوئی بات
کسی کے خلاف کہنا ہو تو کہنے کے ساتھ یوں آئے بائیں سائیں دیکھتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا اثر ہے کہ اس وقت تیرے دل میں کفر کا رعب ہے، باطل طاقت کا اثر ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا کی مال و متاع کے پیچھے آدمی یوں لگے گا کہ دلوں پر اثر ایسا ہوگا کوئی کسی کو اس سے روکنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، اگلی جو قومیں تھی ان پر بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب ان کے پاس مال بڑھ گئے اور اپنے محلات بن گئے، اپنی زندگی کی آسائش اور سہولیات مل گئی، تو انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، ہم پر فنا کوئی نہیں، ہمیں کہنے والا کوئی نہیں، ہمیں ڈانٹنے والا کوئی نہیں، ہمیں جو ہے حق بات بتانے والا کوئی نہیں، ہمیں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر انہیں مٹا دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور جیسے جیسے آج ہم امتیوں سے یوں کہہ رہے ہیں اے کاش ہم لوٹ آئے، اے کاش ہم لوٹ آئے۔ فَتَنَافَسُوهَا، پھر ایک ایک زندگی کا کام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، بڑھا چڑھا کے، نشو نما دکھاوا کر کے کرنے کی عادتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ فلانے نے کاٹن کا اتنی قیمت کا سوٹ سلوایا، میں اس سے بہتر سلواؤں، فلانا 4G لایا، میں 5G لاؤں، فلانے نے منگنی میں فلاں کھانا بنایا، میں اس سے چڑھ کے بناؤں، فلانے طباخ رسوئیے کھانا بنانے والے یہاں سے منگوائے، میں وہاں سے آرڈر کر کے منگاؤں۔ حضور فرماتے دنیا کی ہر چیز میں فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں تم پاگل ہو جاؤ گے، وبا چلے گی، ایک ماحول چلے گا، ایک فضا بنے گی جس کا اثر دلوں پر اتنا ہوگا آدمی اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرے گا۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر اس اندھے پن میں غفلت اتنی چھا جائے گی، دل اتنے سخت ہو جائیں گے، دلوں کے اندر نفرت اور دلوں کے اندر مڑ جانے کا خیال، دلوں کے اندر نفرت اور سختی بڑھ جائے گی، پھر لوٹنا مشکل ہو جائے گا، لوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر، اے اللہ میرے دل پر غفلت کا پردہ چھا جاتا ہے، اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ غفلت کا پردہ حضور کے دل پر، وہ تو نیند میں بھی ہو تب بھی دل بیدار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ امت، جب حضور سے پوچھا گیا، محدثین نے اس کا خلاصہ لکھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ لکھا حدیث کا، کہ حضور جب امت کو نصیحت کرتے، مکہ والوں کو دین کی بات سمجھاتے، قرآن سناتے، آخرت کی فکر دلاتے، اللہ سے ڈراتے، پھر بھی امت دین پر نہ آتی، اپنے آپ کو دنیا سے نہ بچاتی، ایمان قبول نہ کرتی، اور حضور کو الگ الگ الفاظ سے پتہ نہیں کس کس طرح برے الفاظ سے حضور کے مذاق اڑاتی، اس کا اثر جو دل پر بوجھ ہوتا تھا نا، اس کو ہلکا کرنے کے لیے استغفار پڑھتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا کی دوڑ، یہ ایک دوسرے کے حرص، ایک دوسرے کو گرانے کی لالچ، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے کی یہ عادتیں، یہ دھن، یہ پاگل پن، یہ ہماری دماغوں کا پلاؤ، بس یہ دنیا کا نشہ ایسا سوار ہو جائے گا، ہلاکت سر پہ آ کھڑی ہوگی، تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔
حضور فرما رہے اہلکتہم، ہلاک کر دے گی۔ اب کیا کریں اس کا علاج؟ اس سے سلامتی کیا؟ اس سے ہمارے لیے بچاؤ کیا؟ حضور تو حضور ہے نا، اس رب العالمین نے میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت والے نبی نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ لیکن دکھ یہ ہے ہم سکھ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ہم قیدی ہیں نا۔ ان الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، ہم قیدی ہیں۔ قیدی تو روکھا سوکھا کھا کر اور جیلر کے تابع ہو کر جیتا ہے، ہم نے تابع ہونا چھوڑ دیا، ہم تو قیدی ہیں۔ یہاں قیدی بنیں گے تو جنت میں ما تشتہیہ الانفس، جو جی چاہے ملے گا، یہاں جی چرا رہے ہیں تابع ہونے سے۔ اللہ کے نبی نے ہماری رہبری کی ہے۔ کیا رہبری کی ہے؟ وہ بات بتانے سے پہلے نیت کر لے انشاءاللہ اس فتنے سے بچنے کے لیے جو عمل کلام اللہ نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو مؤمن، بلا من اسلم وجہہ للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ ہاں جنت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے، لیکن دو کام کرنے پڑیں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنا نہیں، کلام اللہ کا، سنت رسول اللہ کا فرما بردار بنانا ہوگا۔ دین کو اپنے تابع نہ کرو، اپنے آپ کو دین کے تابع کرو، شریعت کو ہمارے تابع نہ کرو، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرو۔ آج ہم چاہتے ہیں شریعت ہمارے تابع ہو جائے، علماء ہمارے تابع کا فتویٰ ہماری مرضی کی بات کریں، اور اللہ یوں کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے تابع ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم دو شکلوں میں ہے، کلام اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ سلامتی تب ہے، امن تب ہے، چین تب ہے، دلوں کے ٹینشن کا علاج تب ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں سے کہہ دو تبصرے کرنے سے دکھ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اسپیچ دینے سے اور باتیں کرنے سے تمہارے دلوں کا ٹینشن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مدینہ سے مکہ کے سفر میں گیا، 8 دن کا تقریباً سفر ہے، صرف ایک مرتبہ بات کی، وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث سنائی۔ آج ہم پتہ نہیں کتنی باتیں کرتے ہیں اور تھوڑی دیر خاموش رہنا تو ہمارے لیے وبال جان ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر آپ سے یہ لوگ بحث بازی کریں، سوالات کریں، پریشان کریں، آپ ایک جواب دے دو، اسلمت وجہی للہ، میں تو اپنے اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے تابع ہوں۔ پہلی چیز، اگر زندگی میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی بھی جنت بنے گی، لیکن پہلے ہمیں قیدی بننا پڑے گا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، حوالے کرنا پڑے گا، تابع بنانا پڑے گا، اور پھر وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ ایک صفت سے کام نہیں چلے گا کہ صرف جو ہے ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جیسا اقرار کر رہے ہیں ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرنے والے ہیں، تو پھر ایمان مفصل بھی کرنا پڑے گا نا۔
پھر اعمال کرنے ہوں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والاعمال بالجوارح، پھر اس کا ثبوت دینا ہوگا. ثبوت اس کا یہ وہ محسن، ہماری زندگی میں اعمال ہو، ہماری زندگی بتا رہی ہو کہ یہ اللہ کے حکموں کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے تابع ہیں، ورنہ امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے تو اہل کتاب سے ایک بہت بڑی بات کہی کہ اگر تم دعوے دار ہو اللہ سے محبت کرنے کے، آدمی جس سے محبت کرے اس سے ملنے بھی چاہتا ہے نا، اس سے ملنا بھی چاہتا ہے، کتنا بھی مشغول ہو، اور محبوب کا اور اس کے خاص رشتہ دار کا یا خاص جگری دوست کا اگر انویٹیشن کارڈ آ جائے، اب تو کارڈ میں بھی فضول خرچیاں ہونے لگی. حالانکہ نکاح تو وکیل دو گواہ، اور وہ بھی باریش ہو، با سنت ہو، با شریعت ہو، تو ان کو گواہ وکیل بنایا جائے اور نکاح ہو جائے، دوسری دن ولیمہ ہو جائے. اب تو پتہ نہیں نکاحیں تو چلی گئی، شادیاں ہونے لگی. انہیں سادگی پہ لاؤ تاکہ بیچاری بیٹیاں، دیکھو ایک مثال دوں آپ کو، آدمی جس طرح سے پیٹ کی بھوک پیٹ کی بھوک آدمی کو مجبور کرتی ہے نا، خواہشات کی بھوک بھی آدمی کو مجبور کرتی ہے. اسی لیے مشہور حدیث پاک جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. کیوں کہا؟ 2 باتوں کو میں ابھی بیان نہیں کرتا، ایک بات کو لے لیتا ہوں. نکاح میں جلدی کرنے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ بچپن سے ماں باپ کو آس پاس کی شادیوں کو بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، اندر میں خواہشات امنڈ رہی ہے، ابل رہی ہے. اگر آدمی کو بھوک لگے، گھر میں کھانا نہ ملے، کہاں جائے گا؟ ہوٹل پہ. ہوٹل بند ہے، کیا کرے گا؟ جائے گا لاری پہ، چاہے سڑا ہوا ملے لیکن کرے گا نا، پیٹ کی بھوک مٹائے گا. وہاں نہیں ملا، کیا کرے گا؟ جا کے ہجڑا بنانے والی پانی پوری کھائے گا، لیکن کھائے گا نا. اگر ہم نکاح میں آسانیاں اور جلدی پیدا نہیں کرتے، پھر نوجوان بچے بچیاں پہلے حلال راستہ تلاش کریں گے، حلال راستہ نہ ملا، یہ بھی ایک بھوک ہے، پھر یہ حرام جگہ میں جا کے پورا کریں گے. اس لیے سادگی لاؤ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے دور میں نہ پڑو بلا من اسلم وجہہ للہ. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو شریعت کے تابع بناؤ، اللہ کا ذکر اور اللہ کے احکامات پورے کرو، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرو. اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اپنی زندگی، ایک اپنے گھر والوں کی زندگی، جو نسلیں ہیں، جو خاندان میں ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، اسی لیے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اگر قرآن میں غور و فکر کریں گے سارے تالے کھل جائیں گے، پھر انشاءاللہ نصیحت کرنے والوں سے محبت ہی نہیں بلکہ ان کو یوں سمجھو گے انہیں عزت دیں تو دل میں خوشیاں پیدا ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.